بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. یہاں پر سجدہ بھی ہے، تو درس کے بعد ہم سجدہ بھی کر لیں گے. جی اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، تفسیر سورۃ الانشقاق وہی مکیہ، یہ مکی صورت ہے. اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قرأ بہم اذا السماء انشقت، کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اس صورت کی تلاوت فرمائی. فسجد فیہا، تو پھر آخر میں سجدہ فرمایا. فلما انصرف، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، اخبرہم، تو انہوں نے باقی ساتھیوں کو بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد فیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا تھا. رواہ مسلم والنسائی، مسلم اور نسائی کی روایت میں ایسے ہے. یہاں تک پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وروى البخاری عن ابی رافع قال، بخاری رحمہ اللہ نے ابی رافع سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ العتمۃ، کہ میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے ساتھ العتمہ. عتمہ جو ہے وہ عربی زبان میں عشاء کی نماز کو کہتے ہیں. فقرأ، تو انہوں نے نماز کے اندر تلاوت فرمائی اذا السماء انشقت فسجد، پھر انہوں نے سجدہ کیا جو کہ آخر میں آیا ہے. فقلت له، تو میں نے ان سے پوچھا، اس سجدے کے بارے میں پوچھا. فقال، تو انہوں نے فرمایا سجدت، میں نے سجدہ کیا تھا خلف ابی القاسم، ابی القاسم کے پیچھے. ابو القاسم جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام جو تھا وہ قاسم تھا، اس لیے ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، تو میں اس لیے میں نے سجدہ کیا. پھر آگے کیا فرمایا ہے، فلا ازال اسجد بها حتى القاه، تو میں اس وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں لیتا. سبحان اللہ، یہ ہے صحیح اقتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ نے جو کر کے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے جو راضی ہو جائے، کہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر لیتا، یعنی کہ مر نہیں جاتا، تب تک میں سجدہ کرتا رہوں گا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ابو داؤد والنسائی، یہ روایت مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے. اور یہاں پر تیسری حدیث جو ہے وہ یہاں سے ہے، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ، اور مسلم کی جو کتاب ہے صحیح، اس میں روایت ہے وہ اہل السنن، اور سنن والوں نے روایت کی ہے.
یہ احادیث کی ٹرمز ہیں، ٹرمولوجی ہیں. سنن جو ہیں یہ سنت سے نکلا ہے، اور سنن سے مراد وہ 4 کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے مشہور ہیں. وہ ہے سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے اور ترمذی ہے. یہ 4 احادیث کی کتابوں کو ملا کر سنن کہتے ہیں. اور ان چاروں کتابوں کے اندر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، سجدنا، کہ ہم نے سجدہ کیا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ، فی اذا السماء انشقت، اس صورت کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، واقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، جس کو سورۃ العلق بھی کہتے ہیں. یہ تو اس صورت کا تھوڑا سا سجدوں کے بارے میں یہ تعارف تھا. تو ہم بھی انشاءاللہ جب درس سے فارغ ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، صحابہ کی اقتداء میں انشاءاللہ سجدہ کریں گے. ابھی چلتے ہیں اپنی ترجمے کی طرف. جی، اذا السماء انشقت، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان کیا ہے، پھٹ جائے گا. کیسے پھٹ جائے گا وہ بھی حاشیے میں آ رہا ہے، وہاں دیکھتے ہیں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَأَذِنَتْ، اور حکم مانے گا، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا. کون حکم مانے گا؟ آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا. وَحُقَّتْ لَهُ، اور اس کو حق ہے، یعنی اس پر حق ہے اللہ کا کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، کیونکہ جو زمین ہے، جو آسمان ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا پورا قبضہ ہے. تو جیسے اللہ چاہیں گے، جو حکم فرمائیں گے، یہ مخلوق وہی ہی حکم مانے گی. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ پھٹ جاؤ، تو آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا، اور جب، الْأَرْض زمین، مدت پھیلا دی جائے گی. کیسے پھیلا دی جائے گی؟ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو بلڈنگیں ہیں، یہ جو پانی ہے، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے. پانی جو ہے ان کو آگ لگ جائے گی قیامت کے دن. اور زمین بالکل ربڑ کی طرح پھیلا دی جائے گی، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی تنگ پڑ جائے گی، اس طرح وہ زمین ہو جائے گی. وَأَلْقَتْ، اور ڈال دے گی زمین، ماں، جو، فیہا، اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہوگا، مردے جو قبریں ہیں، وہ باہر نکال دے گی، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے حکم سے. تو قبریں جو ہیں وہ پھٹ پڑیں گی اور مردے وہاں سے کھڑے ہو جائیں گے. زمین کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ باہر آ جائیں گی. تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ ہوگا اس کے اندر، زمین کے اندر، وہ باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ زمین جو ہے اپنے رب کا حکم مانے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کو چاہیے بھی ایسے ہی کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. یہاں پر بھی آیت آئی تھی اور یہاں پر بھی آیت آئی تھی. دونوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اس پر حق ہے اللہ کا کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادحن، مشقت کے اندر ہے، جد و جہد کے اندر ہے، محنت کے اندر ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحن، بہت بڑی مشقت میں، فملاقیہ، یہاں تک کہ تو اس کو پالے، یہاں تک کہ تو اس کو پالے. یہاں پر 2 قول ہیں جس کو سمجھنے کی بڑی ہی ضرورت ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، تو بے شک مشقت اور محنت کے اندر ہے اپنے رب کی طرف، یہاں تک کہ تو اس کو پالے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک مسلسل محنت کے اندر ہے، مشقت کے اندر ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی رعایا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کو محنت اور مشقت کرنی ہے. کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں بغیر مشقت کی زندگی گزار دی ہے. نہیں، یہ اس دنیا کی جو ہے یہ اصلیت ہے. یہاں پر ہر ایک کو مشقت کرنی ہے. کب تک کرنی ہے؟ فَمُلَاقِيهِ، جب تک تو اس کو پا نہ لے. کس کو پا نہ لے؟ اللہ کو نہ پالے، یعنی کہ موت نہ آ جائے. یہ اس کا پہلا مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تو مسلسل محنت کوشش کے اندر ہے،
یہاں تک کہ تو اسے پا نہ لے. کس کو نہ پالے؟ وہ جو محنت اور کوشش دنیا کے اندر کی تھی اس کے جزا کو اور سزا کو نہ پالے. ان کان خیر فخیرن، اگر وہ محنت اچھی تھی تو اچھا بدلہ ملے گا. وان کان شر فشر، اور اگر وہ محنت جو ہے وہ بری ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. تو اس آیت کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو مسلسل مشقت اور محنت جد و جہد کے اندر ہے یہاں تک کہ تیری رب کے ساتھ تیری ملاقات نہ ہو جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو مسلسل محنت اور کوشش کے اندر ہے یہاں تک کہ تو اس کا بدلہ نہ پالے اپنی محنت کا. جی آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا یعنی پھیلا دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اسے جا ملے گا. حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں. عربی میں پھٹ پڑنے کو انشقاق کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام انشقاق ہے. روایات سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں زمین کو ربر کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو زمین پر کھڑے ہونا ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ 2 پاؤں رکھنے کی جگہ بھی تنگ پڑ جائے گی. اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا. البتہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ زمین کے اندر جو اور معدنیات وغیرہ ہیں انہیں بھی باہر نکال دیا جائے گا. انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری جو محنتیں ہیں، ہماری جو سکلز ہیں، ہماری جو مہارتیں ہیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین پر لگ جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانے کی توفیق دے. اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جنتی اور دوزخی لوگوں کا جو ہے انجام بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا تو رہی بات اس کی جس کو اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینہ اس کے دائنے ہاتھ میں. تو رہی بات اس شخص کی جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فسوف تو ان قریب یحاسب اس سے حساب کیا جائے گا حسابا یسیرا آسان حساب. یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. دیکھیں ایک حدیث میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش فقد عذب، کہ جس سے بھی اللہ تعالی حساب کتاب مانگ لیں گے وہ اس کو عذاب ضرور ہوگا. ایک طرف تو یہ حدیث ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس سے بھی اللہ تعالی حساب کتاب لینا شروع کر دیں گے اس کو عذاب ضرور ہوگا. من نوقش فقد عذب، یہ حدیث ہے. یہاں پر جو حدیث یہاں جو ہے آیت ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس سے کیا کیا جائے گا؟ آسان حساب کیا جائے گا. تو جو میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی ہے اس حدیث میں اور اس حدیث میں ایک طرح کا تناقض نظر آ رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی جی، ایک حدیث میں اس طرح ایک دفعہ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس سے بھی اللہ نے حساب لے لیا وہ پکڑا گیا،
اور اس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسان حساب کریں گے، تو اس کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں گے اور نظر ڈال کر اس کو کہیں گے جا جنت کے اندر چلا جا، حساب نہیں لیں گے، صرف ایک نظر ڈالیں گے اس کے نامہ اعمال پر۔ اس سے مراد ہے حساباً یسیرا، آسان حساب کرنا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آسان حساب کرنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے بس، اور کہیں گے جا جنت میں چلا جا، یہ آسان حساب ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حساب دیکھ لیا اور اس کے بعد پوچھنا شروع کر دیا ابھی یہ کیوں کیا، یہ کب کیا، یہ کیسے کیا، بس پھر اس کو عذاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے میرا اور آپ کا جو ہے وہ آسان حساب کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس پردہ رکھے اور آسان حساب کرے، آمین آمین۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، اِلیٰ اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی۔ اپنے گھر والوں کی طرف کیسے لوٹے گا؟ جنت کے اندر جو اس کے دوست احباب رشتہ دار چلے جائیں گے اس سے پہلے اس کی طرف وہ خوشی خوشی جائے گا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تو تھا جنتی لوگوں کا تذکرہ، آگے ہے دوزخی لوگوں کا تذکرہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور رہی بات اس کی جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وراء، پیچھے سے، ظہرہ، اس کی کمر کے، یعنی کہ اس کا جو الٹا ہاتھ ہے اس کو مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لایا جائے گا۔ جس طرح پولیس جو ہے وہ کسی مجرم کو پکڑ کر اس کا بازو مروڑ کر کمر کے ساتھ لگا دیتی ہے، اس کا ہاتھ مروڑ کر کمر کے ساتھ لگایا جائے گا، اور پھر پیچھے سے اس کو جو ہے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فسوف، تو ان قریب، یدعو، وہ بلائے گا، خبورا، موت کو، تو وہ موت کو بلائے گا لیکن موت تو آئے گی نہیں۔ وَيَصْلَىٰ، اور داخل ہوگا، سعیرا، دہکتی ہوئی آگ میں۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا، تھا، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، بڑا خوش، کہ دنیا کے اندر وہ شخص بڑا ہی خوشی کے اندر تھا، اسے کوئی غم نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی کہ میں آخرت کی تیاری کر لوں، میں نیک اعمال کر لوں، بس کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، سونے میں لگا ہوا تھا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، سارا زندگی وہاں موج کی، اب یہاں موت کو بلائے گا۔ انہو ظن، اور اس کا یہ خیال تھا دنیا کے اندر، ان، کہ وہ، لئیں، کبھی بھی، یحور، اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ سوچتا تھا کہ کبھی بھی اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ یہ جو فلا ہے نا، اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا یہ زائدہ ہے، یہ لام زائدہ ہے، اس کو لکھنے میں آئے گا لیکن اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب بنے گا اقسم بالشفق، کہ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ جو پچھلا ہم نے امتحان لیا ہے اس میں میں نے ایک سوال دیا تھا نا کہ لا اقسم بہذا البلد، تو اکثر لوگوں کا وہ غلط تھا کیونکہ وہ لا کا ترجمہ نہیں کر پائے تھے کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ یہ جو لا ہے اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، دن اس وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے، یہ اس وقت کا سرخی مائل ایک وقت ہوتا ہے، آسمان پر سرخی ہوتی ہے، یہ اس وقت کا وہ وقت ہے شفق۔ قسم ہے مجھے شفق کی، واللیلی، اور رات کی، وما وسق، اور جو رات کے اندر جمع ہو جائے۔ قسم ہے رات کی اور جو رات کے اندر جمع ہو جائے۔ رات کے اندر کیا جمع ہو جائے؟ ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، جو کچھ رات میں ہے، سب پوری چیزوں کی قسم ہے۔ پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی،
اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، یعنی رات کو۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ برے لوگوں کا ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، یہاں شفق، رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا۔ والقمری، اور قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، جب وہ پورا ہو جائے۔ لترقبن، کہ تم سوار ہوگے، طبقاً، ایک حال سے، ان طبق، دوسرے حال میں۔ جس طرح چاند گڑتا بڑھتا ہے، جس طرح دن رات آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کی جو دنیا کے حالات ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی راحت ہے، کبھی بچپن ہے، پھر کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، تو انسان کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ انسان کی جو رائے ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، انسان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ آج جو چیز پسند ہے کل وہ پسند نہیں ہے، کل جو چیز پسند ہے وہ آج پسند نہیں ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی بھی وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کی طبیعت، اس کا جسم، اس کی رائے بدلتی رہتی ہیں۔ فما لہم لا یؤمنون، فما تو کیا، لہم ان کو ہوا ہے، تو ان کو کیا ہوا ہے، کافروں کو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا، اور جب، قُرِئَ، پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، القرآن، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا، بے شک کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جٹلاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بما، اس چیز کو، یوعون، جس کو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اعمال کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فبشرہم، تو ان کو نبی جی بشارت سنا دیجئے، بعذاب، عذاب کی، علیم کہتے ہیں دردناک کو، تو ان کو اے نبی جی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے ہے، اجر، اجر، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ والا ان کا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں جو ہے وہ داخل فرمائے، آمین۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، نیز اس کی سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ سارے مراحل اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، یعنی اس آیت کو جب عربی میں تلاوت کیا جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اگر سجدہ تلاوت کو، اس کو آیت کو ایک ہی مجلس میں کئی دفعہ پڑھا جائے تو ایک ہی دفعہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے 3-4 دفعہ پڑھ لی ہے تو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، تدبر نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، بھائیوں میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔